بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا صدر اجلاس، معزز سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، بہت سارے مشائخ اور علماء آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر چکے ہیں اور ہم نے کسی کا کوئی پروگرام سنا نہیں کہ مجھے معلوم ہو کہ کیا کہہ چکے ہیں۔ ممکن ہے کہ باتیں کچھ ٹکرا جائیں تو ہم معذرت چاہتے ہیں، کوشش یہی کریں کوئی بات نہ ٹکرائے، لیکن اسٹیج ہے، علماء تھے اس سے پہلے گفتگو کی، ہو سکتا ہے کچھ باتیں وہی ہوں جو آپ سن چکے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ دوستو، بغیر کسی لمبی تمہید کے آپ کے سامنے جو کچھ ہم رکھنا چاہتے ہیں اس کو بتائیں کہ آج سیاسی فتنہ، دینی فتنہ یا اور جو مشکلات، آفتیں، بلائیں، ضلالت و گمراہی آج جو پھیل رہی ہے، اس کا سدباب ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کیسے ضلالت و گمراہی سے بچائیں؟ موجودہ ہر قسم کے فتنے، ان فتنوں سے ہم کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اپنی نوجوان نسلیں، اپنی قوم کو ہلاکت و بربادی سے ہم کیسے بچائیں؟ اس کے چند اسباب ہیں، انہی اسباب کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان کو غور سے سنیں گے، یاد رکھیں گے، عمل میں لائیں گے اور غیروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں اور آپ سب کو جاننا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو فتنے سے بچائیں، ضلالت و گمراہی، ہر قسم کے انحرافات سے بچائیں، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے دوستو، کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم حاصل کرنا۔ کتاب اللہ
سنت رسول کی تعلیم حاصل کرنا۔ انسان کے پاس اگر روشنی ہوتی ہے تو کبھی سر سے کوئی چیز ٹکراتی نہیں، آدمی کا پیر کسی کھڈے میں نہیں جاتا، پیر میں کوئی ٹھوکر نہیں لگتی۔ کیوں؟ انسان روشنی میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے کھڈا ہے، بجلی کا کھمبا ہے، کار کھڑی ہے۔ انسان اگر روشنی میں ہے، نظر آ رہا ہے، تو نقصان اور فائدے پہنچانے والی تمام چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے، کنارے سے نکل جاتا ہے تاکہ اپنی جان مال محفوظ رکھے۔ اور اگر انسان تاریکی میں ہو تو رسی پڑی ہے تو اس کو بھی سانپ سمجھ کر کے بھاگتا ہے انسان۔ کیوں؟ سانپ ٹیڑھا میڑھا رہتا ہے، رسی پڑی ہوئی تو انسان سانپ سمجھ لیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں روشنی میں اگر انسان کو کے پاس لائٹ ہے، روشنی ہے، تو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو، نبی کی سنت کو، دین کو نور قرار دیا۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ تعالیٰ کی طرف کتاب آ گئی، نور آ گیا، یعنی اسلام نور ہے، اللہ کی کتاب نور ہے، شریعت اسلامیہ ایک لائٹ ہے جو گمراہی، ضلالت اور حق اور باطل میں جس کے ذریعے انسان فرق کرتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے کوشش کریں ہم اور آپ، خصوصاً ہماری نوجوان نسل، کتاب و سنت کو سیکھنے کی۔ دوستو، ہم جتنا سیکھیں گے اتنا ہی خود اپنے آپ کو بچائیں گے اور غیروں کو بھی آگاہ کریں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا جس سے انسان اپنی اسلامی زندگی گزار سکے اور روزمرہ کے مسائل کو حل کر سکے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مرد، ہر عورت پر فرض ہے۔ اگر اتنا علم نہیں ہے تو ہم کبھی اپنے آپ کو گمراہی سے نہیں بچا سکتے۔ دوسری چیز دوستو، قرآن اور حدیث کی تعلیم جہاں ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا موقع بچپنے میں نہیں دیا ہے تو آج اگر کہیں کتاب و سنت کا درس ہوتا ہے، تب دعوت ہوتی ہے، اس کی تعلیم دی جاتی ہے، تو تھوڑا سا وقت نکال کر کے دوستو وہاں حاضر ہونے کی کوشش کریں۔ اگر آپ علم سیکھنے سکھانے، کتاب و سنت کے سننے سنانے سے جڑے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے ضلالت، گمراہی اور فتنوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ سورۃ آل عمران کی آیت رب العالمین فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ کیف تکفرون، تم کیسے کفر و شرک میں، ضلالت اور گمراہی میں، انحراف میں کیسے تم مبتلا ہو سکتے ہو، جبکہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، وَتُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا درس دیا ہے، اللہ کی کتاب پڑھ کر کے تمہیں سنائی جاتی ہے۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو، اللہ کی کتاب کو، نبی کی سنت کو سیکھنے سکھانے کے لیے جو وقت نکالے گا، اللہ فرماتے فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اللہ یقیناً اس کو صراط مستقیم کی ہدایت دیں گے اور اس پر قائم رکھیں گے۔ اسی لیے دوستو
بڑی عالی شان بات کہی مشہور صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا. اللہ اکبر. یہ صحابی رسول جلیل القدر صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے شاگردوں کو، امت مسلمہ کے نوجوانوں کو کیا تاکید کرتے ہیں؟ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا. یہ 4 درجے ہیں دوستو. ہلاکت اور بربادی سے، تباہی، ضلالت و گمراہی سے بچنے کے لیے 4 ذریعے ہیں دوستو. کہتے کیا ہیں؟ کن عالما، پہلے تو عالم بننے کی کوشش کرو. کن عالما، پہلے عالم بننے کی کوشش کرو. اور اگر عالم نہیں بن سکے تو او متعلما، حالات سازگار نہیں تھے، ماں باپ نے توجہ نہیں کی، عالم بننے کا زمانہ گزر گیا، تو کم سے کم دوسرا درجہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا ہے. او متعلما، تو ہمیشہ متعلم یعنی دین سیکھنے والے بن جاؤ. ہفتے میں 1 دن 2 دن جہاں مسجد میں درس ہو رہا ہو، درس قرآن، درس حدیث یا اس قسم کے اجتماعات ہو رہے ہوں، تو چاہیے کہ سیکھنے کی نیت سے ایسی جگہ پہنچ جاؤ. کن عالما او متعلما. اور اگر عالم بھی نہیں بن سکتے، اسٹوڈنٹ بھی نہیں بن سکتے، تو او مستمعا، کم سے کم سننے والے بن جاؤ. کتنی آسانیاں ہے دوستو. سننے والے بن جاؤ، سننے والے بن جاؤ. دین کی باتیں ہو رہی، کہیں بیٹھ کے سن لو. اور ہم تو کہتے ہیں ہفتے بھر میں اگر انسان جمعے کے دن اول وقت نہا دھل کر کے جمعے کا خطبہ سننے کے نیت سے اگر اول وقت مسجد میں آ جائے، تو کم سے کم ہفتے میں آدھا گھنٹہ 35 منٹ 40 منٹ کبھی پون گھنٹہ 45 منٹ اگر توجہ کے ساتھ خطبہ سن لے، تو ذرا سوچے سال بھر میں کتنی کلاسیں اس نے اٹینڈ کر لیا. کتنے ہو گئے بیٹے بولو؟ 52. جو 52 درس سن لے گا اتنے میں تو PhD ہو جاتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اے وقت او مستمعا، عالم باپ نہیں بنایا، ماں نے توجہ نہیں دی، حالات ہو سکتا ہے اچھے نہیں رہے ہوں، آپ شیطانی کر رہے تھے بچپنے میں، ماں باپ نے چاہا نہیں پڑھے، تو کم سے کم مستمع بن جاؤ، سننے والے بن جاؤ. کتنا ضروری ہے. آپ صرف سننے والے بن جائیں، پھر ذرا دیکھو کیا اونچا مقام و مرتبہ. صحیح بخاری کی حدیث سنیں گے آپ لوگ کہ تھک گئے ہیں؟ چائے ملی کہ نہیں؟ مل گئی؟ نہیں تو کڑک چائے کوئی پلا دے گا تو ساری سستی دور ہو جائے گی. اب آپ بتائیے، مسجد نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھڑے ہو کر کے لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے. مسجد نبوی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، یہ ایسے بند مسجد نہیں تھی، بس اتنی اونچی دیوار چاروں طرف سے گھیری ہوئی، چھپر ڈال دیا گیا تھا تاکہ دھوپ اور بارش سے بچ جائیں، اور بس اتنی اونچی دیوار 2.5-3 فٹ کی چاروں طرف سے گھیر دی گئی تھی کہ جس سے کوئی جانور مسجد میں نہ آ جائے. اس لیے باہر آنے جانے والے برابر نظر آتے، کون جا رہا ہے، گزرنے والے دیکھتے کہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے. 3 دوست ایک ہی ساتھ راستہ پکڑے گزرے، اور ان تینوں نے دیکھ لیا کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر کے کچھ لوگوں کو بتا رہے ہیں. تینوں کو اللہ نے توفیق دی، مسجد کے اندر آ گئے.
جب تینوں ایک ہی ساتھ مسجد میں داخل ہوئے تو اب ذرا غور سے سنیں، تینوں کے تین کردار الگ الگ رہے۔ ایک آیا ایسے جھانکتا ہے، دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ اللہ کے رسول کے کتنے زیادہ قریب پہنچ جائیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے قریب ہوں گے اتنی باتیں سننے میں آئیں گی، اتنے ہی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اس لیے وہ بیچارہ کوئی پرواہ نہ کیا، ادھر ادھر دیکھا، کنارے سے چل کر کے بالکل اللہ کے رسول کے بازو میں آ کے بیٹھ گیا۔ لوگ گھرتے تھے، دیکھتے تھے، کوئی پرواہ نہیں، آیا، کسی کو تکلیف نہیں دیا، کنارے سے آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول نے دیکھ لیا۔ اب دو باقی رہ گئے۔ دوسرا سوچتا ہے آگے جائیں گے تو لوگ کہیں گے آیا ہے بعد میں، اور بیٹھتا ہے آگے جا کر کے، شرم آتی ہے اس کو، اور سننے کا بھی دل چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول اتنی پیاری پیاری دین کی باتیں بتا رہے ہو، دین سکھلا رہے ہو، اور ہم آ کر کے واپس چلیں گے، یہ بھی بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ وہ بیچارہ آخر میں جہاں مجلس ختم ہوتی تھی وہیں بیٹھ گیا۔ دو کے کردار ہو گئے۔ تیسرا جو تھا، تیسرے نہ آگے گیا نہ وہاں بیٹھا، آخر میں کیا، مجھے بہت کام ہے، میں بہت بزی ہوں، یہ لوگ فالتو ہیں جو بیٹھے، ہمارے پاس اتنا سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ ذرا اپنے حالات کا جائزہ لینا، کہیں آج مسلمان ایسا تو نہیں کر رہا ہے، ہم اور آپ تو نہیں کر رہے ہیں کہ دین کی باتیں کہیں نہیں ہم بہت بزی ہیں، یہ لوگوں کام ہی ہے جب چاہ دیکھو سنا رہے ہیں۔ اس نہ بیٹھا نہ سنا اور واپس چلا گیا۔ تینوں کے تین کردار کو نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا۔ آپ نے بات مکمل کی۔ جب بات مکمل ہو گئی تو آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں تین آدمیوں کا قصہ سناتا ہوں۔ لوگ سمجھ لیں کہ سو پرانی گزری ہوئی امتوں کے کوئی داستان کوئی قصہ ہوگا سناتے ہوں گے، یہ نہیں خبر کہ ابھی کا قصہ ہے۔ اللہ رسول فرمایا تین آدمیوں کا قصہ بیان کرتا ہوں، اب غور سے سنیں۔ اما احدہم فآویٰ الی اللہ فآواہ، ان تینوں میں سے ایک انسان اللہ کی اور رسول کی باتیں، دین کی باتیں سننے کے لیے اللہ کے رسول کے قریب آیا کہ قریب بیٹھ کر کے سنو۔ اللہ اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہو گیا، فآواہ اللہ، وہ اللہ کی رسول کی باتیں سننے کے لیے نبی کے قریب آیا تو اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی اچھی لگی کہ اس کو اللہ نے اپنا بنا لیا۔ اللہ نے اس کو اپنا لیا، اپنا بنا لیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے دوستو۔ اگر نہیں تو کم سے کم سننے والے تو بن جائیں بیٹھ کر کے۔ نمبر دو، عارف میں دوسرا آدمی جو تھا وہ آگے تو نہیں آیا لیکن مارے شرم کے وہیں پیچھے بیٹھ گیا، لیکن سنا ضرور۔ جب وہ آگے آنے سے شرماتا ہے اور واپس جانے سے بھی شرم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دیا۔ کیوں؟ اللہ کو اس سے زیادہ حیا آتی ہے کہ میرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی دین کی باتیں سننے کے لیے اگر بیٹھ گیا تو دور ہی بیٹھا لیکن گیا نہیں، اللہ اس پر بھی اپنے رحمتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ذرا سوچو، آج مسجد کے اندر اگر ہمارے درس قرآن ہونے لگے تو لوگ سلام پھیرنے کے پہلے ہی اٹھنے کی تیاری، کیوں؟ مولوی صاحب دیکھ نہ لے کہ بھاگا جا رہا ہے۔ سوچو ذرا سا، کس کی باتیں سننے سے بھاگ رہے ہو؟ باپ نے آدم نہیں بنایا، ماں کو نہیں پرواہ تھی، یا بیچاروں کے ساتھ میں گزرا تھا، آپ نے اپنی ساری زندگی برباد کر دی۔ کم سے کم سننے والے تو بن جاؤ۔ کہیں دین کی باتیں ہو رہی ہے بیٹھ کے سن لو، 10 منٹ 15 منٹ، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا دو کو ہو گیا، تیسرا انسان، اما ثالثہم، تیسرا انسان جو تھا فاعرض،
اس نے اللہ اس کے رسول کی باتیں اور دین سیکھنے سے اعراض کر لیا، دین کی باتیں سننے سے اعراض کر لیا، تو فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ نے بھی اب اس سے اپنے آپ کو، اس سے اللہ نے اعراض کر لیا۔ جب اللہ اس کے رسول کی باتیں سننا اس کو گوارا نہیں، اٹھ کے چلا گیا، تو اللہ نے بھی اپنی رحمتوں کا دروازہ اس پر بند کر دیا۔ تو دوستو، بات چل رہی تھی کم سے کم سننے، کن عالمن، پہلے عالم، نمبر 2 او متعلمن، اسٹوڈنٹ بنو، لو کتاب، آؤ بیٹھ کے کسی کے پاس سیکھ لو، ترجمہ لکھ لو۔ نمبر 3 او مستمعن، اگر نہیں موقع ملا تو کم سے کم تیسرا درجہ سننے والے بن جاؤ۔ ہفتے میں ایک دن کم سے کم ہفتہ واری کوئی اجتماع ہو، ہفتے واری جمعے کا خطبہ ہے، کم سے کم دوستو اس کی تو اتنا تو لحاظ رکھو، تھوڑا سا وقت نکالو اور چلے جاؤ بیٹھ کر کے سنو۔ نمبر 4، اگر کوئی انسان ایسا ہے نہ عالم بن سکا، نہ متعلم بن سکا، اور نہ تو مستمع سننے والا بن سکا، تو اللہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کم سے کم اللہ کے بندے او محبن، سکھلانے والے عالم سے اور علم سے محبت کرنے والا بن جا، یہ آخری درجہ ہے۔ او محبن، کم سے کم دین سکھلانے والوں سے محبت تو کر، ادب و احترام تو کر، ان سے الفت و محبت رکھ، دین سیکھ، دین سے محبت ہو، آخرت سے محبت ہو۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آخری درجہ ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ عربی شاعر کہتا ہے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں عربی شاعر کہتا ہے میں بزرگ کو تو نہیں بن سکا، صالحین میں تو شامل نہیں ہو سکا، لیکن ان سے محبت کرتا ہوں، شاید کہ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، مجھے رب سے کبھی امید ہے دینداروں سے محبت کروں گا تو ہو سکتا ہے اس محبت کی برکت سے اللہ مجھے بھی دین دے دے۔ 4 ہو گئے۔ ایک بڑا عجیب سا واقعہ سنائیں گے۔ ہمارے ہندوستان کا، بر صغیر کا، تقسیم سے پہلے ایک بہت بڑا مالدار دلی کے اندر آ کر کے آباد ہوا، پنجاب سے، اور دولت کی ریل بیل، یعنی دلی کا مالدار ترین انسان۔ کچھ علماء نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایک مدرسہ قائم کریں، تو ایک مدرسہ قائم کیا جس مدرسے کا نام رکھا گیا دارالحدیث رحمانیہ۔ کیا؟ دارالحدیث رحمانیہ دلی کا۔ اکیلے 100 طلبہ کا کھانا، مدرسین کی تنخواہ، سب کچھ اکیلے اپنے جیب خاص سے چلاتے رہے، لیکن نہ عالم بنا، نہ متعلم بنا، نہ مستمع بنا، کیا بنا؟ چوتھی چیز محب پر محبت کرنے والا۔ کیسی محبت؟ ایک عجیب و غریب مثال، اتنا مالدار انسان جب کھانے کے ہاسٹل میں جب طلبہ کھا لیتے تھے، ایک ہال کیا کہتے ہیں، ڈائننگ روم کیا کہتے ہیں، ڈائننگ روم جو تھا طلبہ کا، دسترخوان بچھا کر کے باورچی لا کے کھانا رکھ دیتا، بچے جب کھا کے چلے جاتے تو باورچی برتن اٹھاتا تھا۔ باورچی کہتا ہے میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ جب بچے کھا کے چلے جاتے اور میں سوچتا کہ ابھی تو بچے کھا کے اٹھیں گے اور ہم کسی اور کام میں مشغول ہو جاتا، کہتا ہے کہ جب میں برتن اٹھانے کے لیے جاتا تو میں نے دیکھا وہ مدرسہ چلانے والا جو ہے مالدار، وہ بچوں کا جھوٹا کھا رہا ہے۔ کیا کھا رہا ہے؟ بچوں کا جھوٹا۔ اللہ اکبر، بچوں کا جھوٹا کھا رہا۔
کہتا ہے باورچی کہ ایسے حالات بھی ہم نے دیکھے کہ بچوں نے اگر کھانا کھایا اور پلیٹ انگلی سے چاٹ کے صاف نہیں کیا تو کہتے میں نے اس تاجر کو دیکھا اپنی انگلی سے پوچھ کے چاٹ رہا تھا، بچوں کا جھوٹا کھا رہا ہے۔ کہا وہ میں نے وقت بھی دیکھا ایک مرتبہ کہ بچوں نے گوشت کھا کے ہڈی چوس کے پھینک دی تھی، تو اس ہڈی کو ہڈی چوس رہا تھا۔ اتنا بڑا عالم، کہا میں نے ایک دن برداشت کیا، 2-4 مرتبہ دیکھا، بیوی نالائق ہے، بیوی خدمت گزار نہیں ہے، شاید کچھ کھانا نہیں دیتی اس لیے بچوں کا جھوٹا چپکے سے کھا رہا ہے، نوکر اچھے نہیں، بیوی سے جھگڑا ہے، آخر آگے کیوں کھاتا ہے؟ کئی مرتبہ اس نے دیکھا۔ اب اگر بتا دے تو گھر والے ناراض، نہیں برداشت کر سکا۔ ایک دن صدر مدرس سے اس نے بتایا کہ ناظم صاحب کو میں نے کئی بار بچوں کا جھوٹا کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اور بچوں کے پلیٹ میں کوئی چیز لگی ہے اس کو انگلی سے صاف کر کے میں نے چاٹتے ہوئے دیکھتا ہے، میں نے ہڈیوں کو چوستے ہوئے دیکھا ہے بچوں کا جھوٹا۔ بہرحال اس نے امانت داری کے ساتھ بتلا دیا۔ جب بتایا تو صدر مدرس تھے، انہوں نے جا کر کے ایک دن ناظم صاحب سے پوچھا، مدرسے کے محتمم سے، کہ آخر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے گھر میں کھانا نہیں، کیوں؟ جو دیکھ لیں گے کیا کہیں گے کہ اپنے مالدار ہو کر کے جھوٹا چاٹتے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا دیکھو اب میں عالم نہیں بن سکا، ماں باپ نے کوئی توجہ نہیں، مالدار تھا بزنس میں لگ گیا، طالب علم بھی نہیں بن سکا، حالات اچھے نہیں تھے، نہ عالم بنا نہ طالب علم بنا، اور اتنا بزنس میں مشغول ہوں کہ یہاں اساتذہ سبق دیتے ہیں تو سننے کا بھی موقع نہیں لگ جاتا تھا۔ تو یہ اصل میں سوچتا ہوں کہ یہ طلبہ ہیں، یہ ہم نے سنا ہے علماء کہتے ہیں طالب علم اللہ کے رسول کا مہمان ہوتا ہے۔ حدیث سیکھنے والے، حدیث سکھانے والے، کتاب و سنت کی تعلیم لینے والے کس کے مہمان ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول کا۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن بچوں کا جھوٹا میں اس لیے کھا لیتا ہوں کہ شاید اس محبت کی برکت سے اللہ مجھے بھی تھوڑا سا علم دے دے۔ میرے بھائیو ذرا بتاؤ، یہ اگر ہم دین پر قائم رہنا چاہیں تو یہ کم سے کم کتنی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ محبت کرنے والے بن جاؤ۔ ایک حدیث سنا کے بات کو آگے بتا دیتا ہوں۔ یہ للہ فی اللہ محبت، اس کا کتنا اونچا مقام ہے، اور آج ختم ہو گیا یہ۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص دنیا کے اس کنارے ہے اور دوسرا دنیا کے اس کنارے ہے، ملاقات کا کوئی چانس نہیں، کوئی موقع نہیں، کوئی راستہ نہیں ملاقات کا آپس میں، لیکن سن رکھا ہے کہ میرا ایک مومن بھائی وہاں رہتا ہے، اور دوسرا سنا میرا ایک مومن بھائی وہاں رہتا ہے، صرف ایک دوسرے کے بارے میں سنا ہے، لیکن ایمان والا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے، اپنے وطن میں بیٹھ کر کے وہ دونوں آپس میں محبت کرتے ہیں۔ یہ للہ فی اللہ محبت جو ہے دین کی بنا پر، دینداروں کی وجہ سے، یہ محبت اتنے کام کی ہے دوستو کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں حساب کتاب کے لیے دونوں میں سے ایک آیا، حساب کتاب لے لیا، اور جنت میں جانے کا نام اعمال کس میں مل گیا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ بِكِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، دائیں ہاتھ میں ملا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ
اپنا داخل ہونے والا یہ کارڈ لے لو، نامہ اعمال جاؤ، لیکن ابھی جنت میں جانا نہیں، کھڑے رہو۔ بیچارہ سوچتا ہے سب کچھ مل گیا، جلدی جنت میں جائے، لیکن اللہ نے پتہ نہیں نو انٹری لگا دی، یہی کھڑے رہو، یہاں سے جانا نہیں تم۔ بیچارہ سوچتا ہے نامہ اعمال مل جانے کے بعد اب کون سی غلطی میری نظر آ گئی جس کی طرف اللہ نہیں روک لے، یہی کھڑے رہو۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے کی باری آئی، اللہ رب العالمین اس کا حساب کتاب لیے۔ جب حساب کتاب لے کے فارغ ہوئے اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا تو اللہ پوچھتے ہیں تم اس کو پہچانتے ہو؟ اللہ میں نہیں، میں نے تو آج پہلی مرتبہ اس کی شکل دیکھی ہے۔ پہلے والے سے پوچھتے ہیں تم اس کو جانتے ہو؟ اللہ بالکل نہیں جانتا، شکل نہیں دیکھی تھی آج تک۔ اللہ فرماتے ہیں تم کسی مومن سے دنیا کے اس کنارے تھا، صرف دین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے محبت کرتے تھے؟ کہتا اللہ تعالیٰ ہاں اس سے تو محبت کرتا تھا۔ دوسرے سے پوچھتے ہیں اللہ میں بھی اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اللہ فرمائے وہ تم دونوں یہی ہو، وہی دونوں مومن یہ ہیں، تم ہو وہی دونوں۔ میں نے اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں جب دنیا میں ملاقات دونوں کے لیے کرنا ناممکن تھا تو میں نے بھی فیصلہ کر رکھا تھا یہ میرے دونوں بندے میرے لیے آپس محبت کرتے ہیں تو جنت میں داخل کروں گا تو اپنے سامنے دونوں کی ملاقات کرا دینے کے بعد پھر جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ دینداروں سے محبت تو کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن، کتنے درجے ہو گئے دوستو؟ 4۔ اب 5واں ولا تکن خامسان، خبردار اب 5واں راستہ نہیں اختیار کرنا۔ ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی کچھ اختیار کر لو، موت آنے کے پہلے عالم بن جاؤ، نہیں بن سکے متعلم بنو، متعلم نہیں مستبع بنو، مستبع نہیں تو محب بن، علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اور آج تو جب تک بیوی کو 3 طلاق نہ دے دیں، جب سوچتے ہیں بیوی ہاتھ سے نکل گئی تب موڑنا سے بڑی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اب کسی بھی صورت سے مولوی صاحب دونوں کو بنا دیں، بس کیا بتائیں، نہ میں طلاق دینا چاہتا تھا نہ وہ طلاق دینا چاہتی، میں بھی اس کو بہت چاہتا ہوں وہ بھی مجھ کو بہت چاہتی ہے، لیکن شیطان نے کام کرا دیا، اس لیے اب اس کو بنائیں۔ کہیں آگے ان جیسے مولوی کے پاس تو تفصیل پوچھیں گے بھائی کیسے تم نے طلاق دیا، تو اگر گنجائش ہے تو کہہ دے کوئی بات نہیں رجوع کر سکتے ہو، اور اگر اس نے کہا نہیں نہیں رجوع نہیں کر سکتے تو کہتا نہیں کوئی راستہ نکالیں، کوئی راستہ نکالیں۔ دوستو آج علماء سے ایسی بے رغبتی، علم اور علماء سے محبت کرنے والا، اللہ فرماتے ہیں ابو درداء اگر یہ چاروں مراتب نہیں تمہارے اندر، ولا تکن خامسن، اب 5واں راستہ اختیار کرو گے تو فتح ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، نہ دنیا تمہاری سنورے گی اور نہ آخرت میں تمہیں کامیابی ملے گی۔ دوستو اسی لیے ہم نے کہا ہر قسم کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کتاب اللہ سنت رسول۔ نمبر 3 میرے بھائیو بڑی اہم ہے، وہ بھی یاد رکھیں۔ تیسری چیز جو ہے کوشش کریں علماء سے جڑنے کی، دوست علماء سے جڑنے کی، علماء سے جڑ کر کے رہیں، علماء کی محفلوں میں آیا جایا کریں، علماء سے ملتے رہیں، اپنے دینی دنیاوی ساری مشکلات میں اپنے سے فیصلہ یا نیٹ پر مار کر کے میں خود اس ریسرچ کر لوں گا، ریسرچ کریں گے تو آج بتائیں ہمارے پاس کتنی ٹیلی فون ایسے آتے ہیں کہ پاگل ہو چکا ہے انسان، نفسیاتی مرض، کیوں 50 قسم کے فتوے دے کے فیصلہ کون کرے گا؟ نہیں، آپ عالم ربانی کے پاس آئیں، آتے جاتے رہیں گے، ٹیلی فون پر رابطہ رکھیں، ملاقات سے رکھیں،
ان سے اپنے تعلقات برقرار رکھیں. جہاں بھی مشکلات آئے گی، جہاں بھی آپ پھسلنے لگیں گے، عالم دین آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کے ہاتھ کو پکڑ لے گا. اسی لیے دوستو ہم یہ کہیں گے، سب سے بڑی چیز جو آج انسان کو انحرافات، ضلالت و گمراہی اور صراط مستقیم سے ہٹنے سے جو چیز بچا سکتی ہے وہ علماء سے تعلق کرنا، قائم رکھنا. ایک مثال دے تو بات بڑی سمجھ میں آ جائے گی. صحیح بخاری کی حدیث ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہے. کہتے نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری بات بیان کی. آپ نے فرمایا مثل جلیس الصالح و جلیس السوء. ایک اچھے انسان سے دوستی کرنا، اچھے انسان میں علماء کا سب سے اونچا مقام ہے. ایک اچھے انسان سے، عالم سے، دیندار سے محبت کرنا، دوستی کرنا، اور ایک بے دین اور برے انسان سے دوستی کرنے میں فرق کیا ہے؟ اللہ سبحانہ ارشاد فرمایا مثل جلیس الصالح و جلیس السوء کحامل المسک و نافخ الکیر. ایک انسان دیندار سے محبت کرتا ہے، علماء سے محبت کرتا ہے، عالم دین سے جڑا رہتا ہے، اس سے تعلقات رکھتا ہے، تو اللہ رسول فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی انسان نے عطار سے دوستی کی. عطار جانتے ہیں؟ پر خوشبو بیچنے والا، آج پرفیوم لوگ کہتے ہیں. ہاں، پرفیوم سے دوستی کرنے والا. جب پرفیوم سے دوستی کرنے والے، کتنی گہری بات ہے دوستو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہاں من المسک. ایک انسان اگر عطار سے، پرفیوم بنانے والے یا عطر بنانے والے یا عطر بیچنے والے سے اگر کوئی دوستی کی تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی 3 شکلیں ہیں. وہ تو دکان پر رہتا ہے، اپنی کمپنی میں رہتا ہے، اپنے بازار میں کاروبار میں لگا رہتا ہے، اس کو تو آپ کے پاس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اب آپ اس سے ملنے کے لیے جائیں گے تو 3 چیزیں ہیں آپ کے سامنے، غور سے سننا. 3 چیزیں. نمبر 1 اما ان یہودیہ کا. جائیں گے، آپ بیٹھیں گے، جب آنے لگیں گے تو عطر کی ایک شیشی یا پرفیوم کی ایک، کیا کہتے ہیں، بوتل دے دے گا. بھئی میں نے نیا خریدا ہے، ذرا لے جائیں، آپ استعمال کریں. سنڈاس اٹھا کے نہیں دیا، کوڑا کرکٹ نہیں دیا، گوبر اور لید نہیں دیا. سمجھ گئے نا کیوں؟ اس نے دوستی کی ہے عطر والے سے. تو ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ اس نے پوری ایک بوتل دے دیا. ٹھیک ہے نا. نمبر 2 اگر وہ ایک بوتل نہیں دے پاتا تو آپ کیا کریں گے؟ ذرا ہاتھ پھیلیں، آپ کو عطر لگا دیں. اور وہ بھی نیا بنایا ہے تو اور خوشی میں نے نیا بنایا ہے آپ کو لگا دیتا ہوں. تو ہاتھ میں لگا کر کے آپ کو خوشبو دے دیا. ٹھیک ہے نا. فائدہ ہی ہوا، خوشبو آئی، بدبو نہیں آئی. فائدہ ہوا، نقصان نہیں ہوا. تیسری شکل یہ ہے کہ نہ تو اس نے بوتل دیا، پرفیوم کی بوتل نہیں دی، اور لگایا بھی نہیں. سیمپل کے لاؤ، دیکھو سو اتنا اچھا ہم نے بنایا ہے. کنجوس ہو، بخیل ہو سکتا ہے وہ، لیکن ہے کون؟ پرفیوم والا. اللہ رسول فرماتے ہیں جب تک وہاں بیٹھے رہو گے خوشبو ہی سونگو گے، کوئی بدبو نہیں سونگو گے. بلکہ وہاں سے واپس لوٹو گے تو تمہارے پورے کپڑے اور بدن سے خوشبو آتی رہے گی. گھر آؤ گے تب بھی بچوں کو بھی پتا چل جائے گا کہ ہاں ڈیڈی نے عطر استعمال کیا ہے. کیوں؟ دوستی اس نے کس سے کیا ہے؟ خوشبو والے سے. آپ دیندار سے دوستی کریں گے، عالم سے دوستی کریں گے، ان سے محبت کریں گے
تو جب جائیں گے تو دین ہی کی بات کرے گا، بزنس کی بات نہیں کرے گا۔ کیا کہہ رہے آپ لوگوں کا؟ وہ مولوی بیچارہ بزنس کی بات کرے تو کوئی جائے گا نہیں۔ کیوں؟ مولوی صاحب بھی بزنس مین ہے، یا بزنس کرنے کے ارادہ ہے، پیسہ آ چکا ہے، اسی لیے ایسے مولوی کے پاس نہیں۔ جب تک بیٹھے رہیں گے آپ کو اچھی باتیں ہی بتاتا رہے گا، غلطی کریں گے وہ سمجھائے گا، عیب ہوگا وہ سدھارے گا، آپ کی اصلاح کرے گا۔ اور اگر بہت بزی ہے، آپ کو کچھ بتا نہ سکا، تو جب تک وہاں رہیں گے، اگر کسی اور سے دین کی بات کر رہا ہے، ٹیلی فون پر بات کر رہا ہے، تو بزنس کی بات نہیں کرتا، کسی کو مسئلہ بتاتا ہوگا، کسی کو نصیحت کرتا ہوگا۔ جب تک آپ رہیں گے، اگر نہیں بھی بتائے تو دوسروں سے جو گفتگو کر رہا ہے دینی، اس سے آپ کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ اور اگر یہ بھی نہ کر سکا تو جب تک وہاں بیٹھے رہیں گے مجلس کی برکت ہوگی، اور کم سے کم حرام کام اور برائیوں سے، جھوٹ اور غیبت سے بچتے رہو گے۔ یہ ہے دوستو اچھے دوست کی مثال۔ اس کے برخلاف کنافق الکیر، جس نے جاہل سے، بیوقوف بے دین سے، سود خور، رشوت خور، غیبت و چغلی کرنے والا، حرام کاموں میں مبتلا رہنے والا، جس نے ایسے دوست سے دوستی کی، اللہ صرف کنافق الکیر۔ لوہار جانتے ہیں آپ لوگ؟ اب تو سب آٹومیٹک ہو گیا ہے۔ پہلے لوہار بھٹی جلاتا تھا، یاد ہے نا؟ لوہا اس میں گرم کرتا تھا، پھر ہتھوڑا لیتا تھا اور لوہے پر رکھ کر کے اس کو پیٹ پیٹ کر کے لمبا چوڑا چھوٹا سب کچھ بناتا تھا۔ اگر کسی نے بے دین، بد عمل، بد کردار، بد عقیدہ، منحرف، اہل بدعت، جس کا عقیدہ درست نہیں، جس کا منہج درست نہیں، جس کے کردار درست نہیں، ایسے انسان سے جس نے دوستی کیا، اللہ سبحانہ فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جس نے لوہار سے دوستی کی۔ اب لوہار سے جو دوستی کرے گا اس کی بھی 3 شکلیں ہیں، سمجھ گئے نا؟ نمبر 1، لوہار کے پاس اتنے آرڈر ہیں کہ اپنی بھٹی چھوڑ کر کے آپ کے پاس آ کے نہیں بیٹھے گا۔ سلام کیا، ویلکم کیا، اور پھر ایک کرسی رکھ دے گا، آپ بھی بیٹھیں، چائے منگائے گا، چائے پلائے گا، اور آپ مست ہیں اور نیا جوڑا خرید پہن کر کے گئے ہیں، اور بھٹی آگ والے سے دوستی کی، وہاں بیٹھے رہے گے، چنگاری اڑی، ہاتھ کو بھی جلایا، کپڑا بھی جلا دیا۔ دنیا جہنم سے پہلے ہی آگ میں جلنا شروع کر دیا۔ کون؟ جس نے گندے کردار، بدعقیدہ انسان سے دوستی کیا، اس دنیا ہی میں جہنم کے اور عذاب قبر سے پہلے ہی آگ میں جلنا شروع کر دیا۔ کپڑا بھی خراب ہوا اور آگ جسم بھی جلا دیا۔ لیکن تھے بڑے ہوشیار، آج انہوں نے مزہ چکھ لیا آگ کا، لیکن دوستی بڑی پرانی ہے، دوستی نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ جائیں گے تو اسٹول یا کرسی لے کر کے اتنے دور بیٹھیں گے کہ جہاں چنگاری اڑ کر کے نہ جا سکے۔ بڑی ہوشیاری کیا، اب ہمیں آگ نہیں جلا سکتی، ہمارا کپڑا خراب نہیں کر سکتی۔ اللہ سنی شاط نے وہاں جب بیٹھو گے تو آگ سے تو بچ جاؤ گے، لیکن گرم دھواں اور بدبو سے نہیں بچو گے۔ جب بھی کپڑا تمہارا گندا ہی ہوگا، دھواں کی بدبو آتی رہے گی، کپڑا گندا ہوگا۔ پھر ان کو تجربہ ہو گیا، اب تیسری مرتبہ گئے تو کہتے اتنا دور بیٹھو گا دھواں بھی نہ آئے۔ بڑی ہوشیاری کیا انہوں نے، لیکن دوستی کیا لوہار سے، حداد سے، لوہے کام کر، جو آگ میں لوہا گرم کرتا ہے دوڑ دے پیٹ رہا ہے۔ بڑی ہوشیاری کیا، نہ تو کپڑا جلے گا اور نہ تو جسم جلے گا اور نہ تو دھوئیں سے کپڑا خراب ہوگا، جو بانس آتی ہے۔ انہوں نے خوب دور بیٹھے وہ
لیکن اتنے دور نہیں جا سکے کہ بات کرنے میں کوئی پریشانی ہو. دوستی نبھانے کے لیے گئے ہیں نا, لوہار سے دوستی نبھا رہے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا آنکھ کے انگارے سے بچ گئے, اس کے گرد و غبار سے بچ گئے, دھواں ناک میں دھواں نہ گیا, دھوئیں سے بچ گئے. لیکن دور بھی بیٹھو گے تو لوہے کی اور دھوئیں کی بدبو تمہارے پورے بدن اور کپڑے میں سرایت کر جائے گی. اگر اپنے آپ کو جلنے سے بچا بھی لیے تو یاد رکھنا اب بدبو سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. یہ 3 شکلیں ہوتی ہیں دوستو. تو اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں دوستو کہ ہمیشہ اگر ہم چاہتے ہر قسم کے فتنے سے بچیں تو علماء سے بہتر مخلوق دوستی کے لیے جو آپ کے ہر حرکت پر نگاہ رکھے کوئی نہیں ہے. آپ بیٹھیں گے تو علماء کے ہاں علماء کی مجلس میں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا رہے گا. اللہ اکبر. ہمارے اسلاف کہتے تھے امام میمون بن مہران, نام یاد رکھیں, امام میمون بن مہران. بلکہ اس سے پہلے حضرت ابو الدرداء کی بات سنا دوں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوستو علماء سے جڑنے کا مطلب ہے, اہل حق سے, علماء ربانی سے جڑنے کا مطلب ہے کہ آپ کا دین, آپ کا اخلاق, آپ کا عقیدہ محفوظ رہے گا. اسی لیے یہ دوستی بڑی قیمتی ہے. یہ دوستی بڑی قیمتی ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انکم لن تزالوا بخیر ما احببتم خیارکم وقیل فیکم بالحق. اللہ اکبر. کتنی پیاری نصیحت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگو یاد رکھنا لن تزالوا بخیر. اس دنیا میں عزت کی, سرخروئی کی زندگی, وقار کی زندگی, قوت و طاقت و پاور کی زندگی, خوشحال زندگی اس وقت گزارو گے لن تزالوا بخیر. اللہ اپنی رحمتوں کا, برکتوں کا دروازہ تم پر برابر کھلا رکھے گا. کب تک ما احببتم خیارکم, جب تک تم اپنے علماء سے محبت کرتے رہو گے. اپنی قوم, اپنی جماعت, علماء حق, علماء ربانی سے جب تک تم ان سے محبت کرتے رہو گے, ما احببتم خیارکم, جب تک ان سے تم محبت کرتے رہو گے اور محبت کرو گے تو ان سے جڑے رہو گے, ہر مشکل میں ان سے پوچھتے رہو گے, ملتے رہو گے. وقیل فیکم بالحق, اور جب تک یہ علماء ربانی تمہارے درمیان حق کی باتیں تم کو بتاتے رہیں گے. ابو الدرداء کہتے ہیں لن تزالوا بخیر, ہمیشہ اس وقت تک اللہ عروج کے, ترقی کے, خیر و برکت کے دروازے تم پر کھلا رکھے گا جب تک اپنے علماء سے تم محبت کرتے رہو گے اور علماء کو حق کہنے کی اجازت ہوگی, حق ظاہر کرتے ہوں گے, حق بابا کے دوحل اعلان کرتے ہوں گے اور باطل کو مٹاتے ہوں گے. اس وقت تک رحمتوں کا دروازہ کوئی بند نہیں کر سکتا. تمہارے اوپر کوئی گولی نہیں چلا سکتا, تمہارے اوپر کوئی اپنا گیس و قدم نازل نہیں کر سکتا. تمہارے خلاف کوئی بل پاس کرنا چاہے تو لہاں توڑ کے رکھ دیں گے. کیوں؟ تمہارے ہاں وہ لوگ ہیں جو علماء سے محبت کرتے ہیں اور علماء کو یہ مقام دے رکھا ہے کہ منبر و محراب سے حق کا اعلان کرتے ہیں اور باطل کو مٹاتے ہیں. جب تک یہ چیز تمہارے اندر ہے خیر اور برکت کا نزول ہوتا رہے گا. لیکن آگے ابو الدرداء کہتے ہیں اور یاد رکھنا جس دن تمہارے ہاں علماء کی مثال بکری کی ہو جائے, لا تکونوا کالشاة النتی. بکری دیکھا ہوگا
آپ بکری کو چارہ دیں، ایک برتن میں رکھ دیں، بکری کھانے لگتی ہے، کوئی باہر کی بکری آئے تو کیا کر دیتی ہے؟ سینگ سے مارتی ہے۔ اپنے کھانے میں کسی کو شریک نطیح سینگ سے مارنے والی بکری کے مانند مان جاؤ کہ بکری مار کھا رہی ہے، آپ کی بکری آپ نے چارہ دیا، کوئی دوسری بکری آتی ہے تو سینگ سے مارتی ہے۔ ابو دردہ کہتے ہیں جس دن تم نے علماء کے ساتھ سینگ چلانے والی یا سینگ سے ماری جانے والی بکری کا مقام دے دیا، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پوری کائنات مل کے تم کو بچا نہیں سکے۔ آج علماء کا مقام، ان کی توہین، ان کی انسلٹ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لن تزالوا بخیر۔ میرے بھائیوں، یہ علماء آپ کے راہبر ہیں، یہی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، حق و باطل آپ کو سمجھاتے ہیں، گلے پھاڑ پھاڑ کر کے آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا احترام، ان کی عزت اور ان کی باتیں سننا، قبول کرنا، اصلاح کرنا، جب تک یہ چیز باقی رہے گی انشاءاللہ خیر کا دروازہ کھلا ہے، اور جہاں یہ چیز ختم ہو گئی پھر اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، کتنی پیاری بات کہتے ہیں، لوگوں العلماء والتی فی کل بلد، جہاں میں جاتا ہوں، ذرا غور سے سنو، اتنے بڑے امام، میں جہاں بھی جاتا ہوں، جس شہر میں جاتا ہوں، جیسے کوئی گری پڑی بھولی بسری چیز کو ڈھونڈتا ہے، میں شہر میں داخل ہوتا ہوں تو اپنا بزنس، اپنا کاروبار، رشتہ ناتا، دوستوں کو تلاشنے کے بجائے سب سے پہلے میں علماء کو ڈھونڈتا ہوں کہ ہم چند دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے آئے ہیں، کسی عالم ربانی کو ڈھونڈ لیں، پتہ نہیں کب ہمیں کیا ضرورت پڑ جائے، علماء کی طرف ہم رجوع کر سکیں۔ العلماء والتی فی کل بلد۔ میمون بن مہران کہیں بھی جاتا ہے، شہر میں جانے داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے ہم کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ علماء حق کو۔ اب آگے ذرا سنو، کہتے ہیں وَهُمْ بُغْيَتِي عِنْدَمَا يَفْقَدُ الْقُدُونَ۔ اور جیسے کوئی انسان اپنی گری پڑی چیز کو، اپنی چیز کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے، ہم ایسے ہی علماء کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکالتے ہیں۔ پھر آخری بات بڑی پیاری، غور سے سنو، کہتے ہیں وَجَدْتُ صَلَاحَ قَلْبِي فِي مُجَالَسَةِ الْعُلَمَاء۔ ہم نے اپنے دل کا سکون، دل کی اصلاح، اپنے عقیدے کی اصلاح، منہج کی اصلاح، اپنے عمل کی اصلاح، ہم نے دنیا میں صرف علماء کی مجلس میں پایا۔ دوستو، جب ہم ان محفلوں سے جڑے رہیں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہمارے منہج، ہمارے عقیدے کی حفاظت کرے گا۔ بلکہ ایک دوسرا قول ان کا بڑا اہم ہے، بڑی پیاری بات، اور اسی کو ایسے قتادہ وغیرہ کے بھی قول ہے، کہتے ہیں ہر شہر میں جیسے زندہ رہنے کے لیے میٹھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی ایمانی اسلامی زندگی گزارنے کے لیے کسی شہر میں عالم ربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میٹھے پانی کے بغیر کسی شہر کے لوگ زندہ نہیں رہتے، پیاسے مر جائیں گے۔ ایسے بغیر عالم ربانی کے اگر کوئی شہر خالی ہے تو وہاں شیطان غلبہ کا حاصل کر لیتا ہے، شیاطین انس و جن دونوں مل کر کے گمراہی کے راستے ہموار کر دیتے ہیں اور ہدایت کی راہ سے محروم کر دیتے ہیں۔ دوستو، اس لیے میں یہی کہوں گا آپ حضرات سے کہ علماء سے اگر اپنے عقیدے، اپنے منہج اور انحرافات سے اپنے کو بچانا ہے تو علماء سے جڑ کر کے رہے۔ بات لمبی ہو گئی، پھر ایک آخری چیز اور بتا دیتے ہیں۔ 3 ہو گئی، چوتھی چیز سیرت النبی کا مطالعہ کرو دوستو۔ کس کا؟ سیرت النبی کا۔ آج جتنے فتنے آ رہے ہیں دنیا کے اندر،
جتنی مشکلات آپ دیکھ رہے ہیں، ان تمام کا سارا علاج روڈوں پر نکلنے سے نہیں حل ہوگا، سیرت نبی کا مطالعہ کرے اور سیرت النبی کو عمل میں لائے، ساری مشکلات۔ کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حافظ امام الدین الواسطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے ہی بعد میں دیندار بنے، بڑے اچھے بنے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے۔ کہتے ہیں امام ابن کثیر کے استاد بھائی ہیں، اس لیے ابن کثیر بڑی پیاری بات کہتے ہیں، دوستو سیرت پڑھو۔ اور سیرت کا معاملہ کیا ہے آج؟ سیرت سے اتنے لوگ ناواقف ہیں، ہم نے کہا کہ بتایا ہوگا کبھی، ماشاءاللہ ایک صاحب کہنے لگے ملے، کہنے لگے میں امام بخاری کا ٹیلی فون نمبر ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ ہے سیرت نبی، کس کا نمبر ڈھونڈ رہا ہوں؟ امام بخاری کا، وہ بھی موبائل نمبر چاہیے۔ کیوں بھائی؟ کہنے کہ ہم نے بخاری کی اسٹڈی کی ہے، ریسرچ کیا ہے، کئی حدیثیں امام بخاری نے صحیح بخاری میں جھوٹی لکھ دی ہیں، تو میں ٹیلی فون نمبر ڈھونڈ رہا ہوں، ٹیلی فون مل جائے تو کہوں کہ بخاری صاحب ذرا اپنی اصلاح کر لیں۔ ایک انسان داڑھی بھی رکھا ہے، نماز کا پابند بھی ہے، لیکن اتنی بڑی جہالت کیوں؟ علماء سے دوری اور اپنی خود تحقیق پر مست ہے۔ وہ کیا ہوا؟ وہ سمجھتے تھے کہ شاہی مسجد دہلی کے جامع مسجد کے امام بخاری ہے، اس کی لکھی ہوئی ہے صحیح بخاری۔ ذرا سوچو، یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، میرے ساتھ ہو رہا ہے، میں نے مجھ سے گفتگو کر رہا ہے اور مجھ سے ٹیلی فون نمبر مانگ رہا ہے، اور کہا ایک ہفتے سے میں مانگ رہا ہوں لیکن ابھی تک نہیں مل پایا۔ سوچو، یہ انسان ہندوستان کے سارے ہیرو اور ہیروئن کے نام جانتا ہوگا، ہر ایک کے کردار جانتا ہوگا، لیکن اسلام کا ہیرو امام بخاری کو نہیں جانتا، تو نبی کو کیا پہچانے گا؟ اسی ساؤتھ انڈیا کی بات بتا رہا ہوں۔ یہی ایک انسان مسلمان ہوا آج سے تقریباً 25 سال قبل، تعجب کریں گے، تو اپنے گھر جانے کے بجائے جس دوست کے ہاتھ میں مسلمان ہوا تو اس کے یہاں آیا دبئی سے چھٹی پر۔ اللہ اکبر۔ تو اب بیچارہ چونکہ وہ آیا ہوا ہے چھٹی پر 1 مہینے کے لیے، اس کی بہنیں بھی آئی ہے، ان کے ہاں جانا ہے، خالہ کے ہاں جانا ہے، روزانہ وہ نکل جاتا تھا، لیکن بوڑھی ماں سے کہا تھا امی جان یہ نو مسلم ہے، اس کو آپ ہم کو جیسے ہم آپ کے بیٹے ہیں، اس کو آپ اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو بیٹے اور ماں کا رشتہ بیٹے نے جوڑ دیا، بیٹا رشتہ داروں سے مل رہا ہے، اور یہ نو مسلم جو تھا اس بوڑھی ماں کو بیٹھا کر کے نبی کی سیرت، نبی کی سنت سکھاتا ہے۔ بہت اچھی لگتی ہے باتیں۔ ایک دن کہتی ہے بیٹے یہ محمد صاحب اڑپی کے کس گلی میں رہتے ہیں، اتنے اچھے انسان ہیں، میں چاہتی ہوں ان سے ملاقات کر لوں۔ ابھی اس صدی کے اندر بوڑھی عورت اڑپی کے محلے میں، اڑپی کا نام سنا ہے نا، اڑپی کے محلے میں کس گلی میں کس گھر کے اندر رہتا ہے محمد، بڑی پیاری باتیں ہیں، ہم چاہتے ہیں اس سے ملاقات کر لیں۔ زندگی گزر گئی، قبر میں پیر لٹکے ہوئے، ابھی تک یہ پتا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کون۔ کیا جواب دے گے؟ میرے بھائیوں، جب کہ قبر میں پوچھے گا اللہ فرشتہ ما تقول فی ھذا الرجل، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں لا ادری، مجھے پتا نہیں، ہاں لا ادری، نہیں مجھے پتا نہیں یہ کون سے ہیں۔ اس سیکولر لوگوں کا انجام۔ پوچھا گیا ما دینک، کیا دین ہے؟ اتنے فرقے تھے، میں نے اپنا دین کیا ہے آج تک متعین، میں سب کو مانتا رہا۔ یہ ہے سیکولر، ہم سب کو لے کے چلتے، سب کو اچھا سمجھتے ہیں، حق بھی صحیح باطل بھی صحیح۔ اور ہمارے یہاں یوپی کی اصلاح میں کہتے ہیں بیل بھی گاہبن اور، سمجھ گئے نا، بیل بھی گاہبن اور گائے بھی گاہبن۔ اتنا پتہ نہیں کہ گائے گاہبن ہوتی ہے، بیل گاہبن نہیں ہوتا۔ اور یہ سیکولر ذہن رکھنے والوں، جب
فرشتہ پوچھتا ہے ما اس دین ہو، کیا دین ہے؟ ہاں ہاں لا ادری، میں نے کچھ نہیں تحقیق کیا. کیا؟ سمعت الناس یقولون قولا، سنا ہے لوگ کسی کو محمد کہ میں نے بھی کہہ دیا محمد. میں نے سنا تھا لوگ مسلمان، میں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، لیکن یہ مجھے پتا نہیں ہے کیا. آج کہتے ہیں ہم سن کے مسلمان ہیں، پتا چلے گا سن کے مسلمان ہونے کا کیا انجام ہو رہا ہے. ہاں میں سننے مسلمان ہوں، میں سن کے مسلمان. اللہ اکبر. میں نے خطبہ دیا سے تقریباً 30-35 سال قبل. ذرا یہ رحمی کو بتا دی تو ممبر سے اترا، کہا تو پکا ہابی ہے. ہابی ہے وہ ہابی، تو پکا ہابی ہے. بولتا پنجابی تھا، تو پکا ہابی ہے. میں نے کہا تو کون ہے؟ کہا سنی. میں نے کہا وہابی کیوں؟ کہا تو وہابی ہے. میں نے کہا سنی کون؟ ہم سن کے مسلمان ہوئے. بس سن کے مسلمان، اس لیے ہم سنی ہیں. اللہ اکبر. سمعت الناس یقولون قولا، ہم نے سنا کو کچھ لوگ کہتے تھے ایک بار، ہم نے بھی کہہ دیا. علم ہمیں نہیں، حقیقت کا علم ہم مجھے نہیں. تو دوستو ہم یہ کہنا چاہتے سیرت پڑھو، ساری مشکلات کا حل سیرت میں. امام عماد الدین واسطی کہتے ہیں ہمارے اوپر ایسے حالات آئے کہ میں خودکشی کرنا چاہتا تھا. منہج، عقیدہ، بے قراری، بے چینی، یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے. ایسے سن کے کہتے پاگل ہو گیا. میں کسی خانقاہ میں گیا تو اس نے 3 پھونک مارا، جاؤ چنگے ہو گئے. کہاں پہلے جو گئے تو اس سے زیادہ شک شبہ اب ہمیں پیدا ہو گیا. کہا پھر وہاں آیا، کہا فلاں جگہ درگاہ پر جاؤ، ایک بڑے بزرگ وہاں بیٹھے، ان کے پھونک مارنے سے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، بڑی صحیح ہو جاتا ہے، تمہارا بھی دماغ اور دل صحیح ہو جائے گا. کہا سفر طے کر کے وہاں گیا تو گرین کپڑا پہنا ہوا کچھ دور، کہاں اس 3 پھونک مارا. کہا جاؤ اچھے ہو گئی. کہا اللہ کی قسم آیا اس پہلے تو صحیح کچھ ٹھیک تھا، اس لیے اور ہمارا بیڑا کر کے کیا. کہا جس نے جہاں جہاں بتایا اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے ہر اڈے پر گیا، آخر میں کہیں سکون نہ ملا. کہتے میں نے سوچا اتنی بے قراری بے سکونی سے بہتر خودکشی ہی کر لو، ختم ہو جاؤ. کہا بتا کتنا ہم پریشان، نیند حرام، کھانا حرام، سکون نہیں. یہ تقریباً 8ویں صدی ہجری کے ابتدا کا واقعہ ہے. اللہ اکبر. کہتے تنگ آ گیا، پریشان ہو گیا اور خودکشی کے لیے موقع تلاش رہا تھا. کوئی نہ دیکھے خودکشی کر لوں. کہتے ہیں یہی اڈا ڈھونڈ رہا تھا کہیں خودکشی کر ڈالوں. اتنے میں ایک صاحب ملے. کیوں پریشان؟ میں خودکشی کر لوں گا. کیا بات ہے؟ میں نے اتنا علاج کیا، ہمارے دل و دماغ کو سکون نہیں مل رہا ہے. کیا کیا؟ یہاں گیا وہاں گیا یہاں گیا، بس آسمان باقی ہے ورنہ ہر جگہ جا چکا. سب علاج کر لیا لیکن کوئی علاج نہ ملا. تو اس شخص نے کہا دیکھو ہر جگہ تجربہ کر لیا. کہا ہاں. کہا میں تمہیں ایک آدمی کا نام بتا، تم ان کے پاس جاؤ. کہاں؟ دمشق جاؤ. ابن تیمیہ نام کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، جا کے تم ان سے ملو، اپنی تکلیف تم ان سے بتاؤ. کہتے ہیں گیا ماشاءاللہ ڈھونڈتا ہوا ابن تیمیہ کے بعد پہنچا تو ابھی تک جہاں جہاں گیا تھا یا پھونک مارا تھا یا تعویذیں لکھ کے دی تھی. سمجھ گئے نا کیا تعویذیں؟ کسی نے کہا کالا جادو ہے، کسی نے کہا نظر لگ گئی ہے، کسی نے بہت سارے دھندے اپنا چکا تھا. ابن تیمیہ کے پاس گیا، سوچ رہا تھا اتنے سب کچھ کر چکے، یہ ملا کیا بتائے گا. کہتے ملا اور ان سے اپنی تکلیف دور کی. کہا سب علاج کر لیا؟ کہا کہ ہاں. کہا اچھا ایسا کر، میں تو نہ تعویذ دیتا ہوں اور نہ پھونک ماروں گا، میں کچھ نہیں. میں تجھ کو کہتا ہوں دنیا پڑھنا آتا. کہا جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر. تو کس کا مطالعہ کر؟ سیرت نبی، یا سیرت النبی کا مطالعہ کر. کہا کہ پہلا عالم ملا جو نہ کچھ لیا، نہ تعویذ لکھی، نہ کچھ نہ کچھ اس نے اور ہمارے اوپر پھونک مارا. اس نے کہا جاؤ سب علاج کر چکے، ایک میرا بتایا ہوا علاج کر، انشاءاللہ تجھے ضرور شفا ملے گی. کہتے ہیں گیا
جاؤ سیرت النبی کا مطالعہ کرو. آیا اور سیرت النبی کا مطالعہ شروع کر دیا. کہتے سیرت النبی کا مطالعہ جب شروع کیا تو آنکھیں کھل گئی. اللہ ہمارے اوپر کون سی مصیبت ہے؟ ساری بلائیں مصیبتیں تو کس پر آئی تھی؟ کہتے سیرت کا مطالعہ کرنا شروع کیا. چند دنوں میں اللہ نے ہماری ساری پریشانی دور کر دی. دل و دماغ جو خراب ہو رہا تھا، حالات کے پیش نظر جو مجبور ہو گیا تھا، خودکشی کرنے پر آمادہ تھا، اگر علاج ملا تو نبی کے سیرت میں ملا. دوستو آج ہم سب کی سیرت پڑھ ڈالتے ہیں، لیکن نبی کی سیرت کا مطالعہ سمجھتے ہیں سیرت النبی کا اجلاس کرا لیا بس کافی ہو گیا. دوستو سیرت النبی کے اجلاس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. عمل جب سیرت پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو ضرور انشاءاللہ یہ آئے ہوئے جو آسمان کے بادلوں کے مانند جو فتنے، مشکلات، آپ کے خلاف پریشانیاں جو دنیا مسلط کر رہی ہے، انشاءاللہ اگر نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو سیرت کے مطالعے سے ہمیں قلبی سکون اور یہ ساری بلائیں ہوا میں اڑتی نظر آئیں گی. ضرورت ہے دوستو سیرت النبی کا. بہرحال باتیں لمبی ہو گئیں. ایک کچھ ہمارے پاس تقریباً 8-10 نکات تھے. پھر کبھی یہی کہیں گے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی رک گئے داستاں کہتے کہتے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن یہ 4-5 چیزیں میں بیان کی ہیں: کتاب و سنت کا مطالعہ، تعلیم، علماء سے جڑ کر کے رہنا، اور ایک آخری چیز 2 لفظوں میں بتا دیں، اپنے بڑوں سے جڑ کے رہنا. کس سے؟ اپنے بڑوں سے. آج سب سے بڑی آفت اپنے بڑوں سے جڑ کر رہیں. اور بڑے 3 ہوتے ہیں: ایک ملک کا بڑا حاکم، دوسرا علماء بڑے، ٹھیک ہے نا، اور نمبر 3 گھر کا بڑا، قوم کا بڑا، محلے کا بڑا. آج اس موبائل نے سب کو، پہلے تو میاں بیوی کے درمیان جدائی کرنے کے لیے ہاروت اور ماروت جادو کرتے تھے، اور آج موبائل نے سب کو جدا کر دیا. سب الگ ہو گئے. بیوی کو شوہر کی خبر نہیں، شوہر کو بیوی خبر نہیں، بچوں کو باپ کی خبر نہیں، اور باپ کو بچوں کی خبر نہیں. ہر ایک اپنے میں مست ہے. اور جب تک آنکھ نہ بند ہو جائے، گرے نہیں، تب تک موبائل نہیں چھوٹے گا. سوتے ہوئے اللہم بسمک اموت و احیا پڑھنا بھی نصیب. دوستو اکابر اپنے بڑوں سے، البرکت ما اکابرکم، اللہ نے فرمایا اپنے بڑوں سے مل کر کے رہو. بڑوں سے، بوڑھوں سے، خاندان کے تجربے کار لوگوں سے، ان کے ساتھ جب آپ مل کر کے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کے تجربے بہت زیادہ ہیں. یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہ چیز نہیں ملے گی جو بزرگوں کے تجربے سے. ستبدی لک الایام ما قلت جاہلا ویأتیک بالاخبار ما لم تزودی. بڑوں کے ساتھ بیٹھو گے، یہ تجربہ سے سنو گے تو وہ چیزیں جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں نہیں حاصل ہوئی تھی، بڑوں کی مجلس میں بیٹھنے سے وہ علم تمہیں حاصل ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ بڑوں کی ناقدری نہ کریں. خاندان کا بڑا ہو، بوڑھا دادا ہو، بوڑھا باپ ہو، تایا ہو، قوم اور قبیلے کا بڑا ہو، اگر وہ دینی مزاج رکھتا ہے تو اس کے بعد اٹھنا بیٹھنا یہ آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا. جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ممکن ہے اس سے بڑی چیز اور اس کا بڑا حل اپنے تجربے کو روشن دیکھ چکا ہو، کر چکا ہو، تو اس سے آپ کا بڑا فائدہ ہوگا. البرکت مع اکابرکم، اللہ تو فرماتے ہیں ساری برکتیں تو اللہ نے بڑوں کے ساتھ مل کر کے رہنے میں ہے. لیکن آج یہ رشتہ بالکل، کیا خیال ہے، ٹوٹ گیا ہے نا. آج سے تقریباً 10 سال کچھ پہلے اورنگ آباد مہاراشٹر میں چلا تھا، کچھ کسانوں کے کتنا بڑا ہنگامہ ہو رہا تھا، سارے نیٹ وغیرہ بند کر دیے گئے تھے. تو میں اورنگ آباد سے نکلا کسی دوسرے شہر بیڑ یا پربھنی جا رہا تھا پروگرام کے لیے، تو ایک پیپر میں ایک ہندو لکھتا ہے رام رام. اب مجھے پتا چلے بیوی بھی وفادار ہے، بچے بھی فرما بردار ہے. کہتے کیا رام رام، اب پتا چلا بیوی بھی وفادار ہے،
اب بچے بھی فرما ہندو لکھ رہا ہے. پھر پڑھا تو کیا کہا کہ جب نیٹ بند ہو گیا، سارے الیکٹرانک چیزیں ختم ہو گئی، تو بیوی کو بھی موقع مل گیا، ساتھ آ کے بازو میں بیٹھتی ہے. سمجھ گئے نا؟ اور جب بچوں کا موبائل بند ہو گیا تو بچے بھی ڈیڈی کریڈی کرتے ہوئے اب ٹائم پاس کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں. ورنہ میرا اندازہ یہ تھا میری بیوی سے زیادہ بے وفا کسی کی بیوی نہیں، اور بچوں سے زیادہ کسی کے بچے نافرمان نہیں. لیکن رام رام بیوی بھی وفادار ثابت ہو گئی اور بچے بھی فرما. کیوں؟ کہتا ہے جب ساری مشغولیت ختم ہو گئی تب ڈیڈی ممی یاد آ گئی. اس سے پتا چلتا ہے کہ اکابر کے ساتھ جڑنے کا کتنا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. دوستو میں سمجھتا ہوں سب لوگوں نے سارا بچپنا بڑوں کے پاس رات کو بیٹھ کر کے، نہ گھروں میں ٹی وی تھا، نہ ریڈیو تھا، نہ کوئی خرافات تھی، ٹائم پاس کرتے بوڑھوں کے پاس، دن بھر محنت کام کرتے اور رات کو اپنے بڑوں کے پاس بیٹھ کر کے بابا کوئی کہانی سنائیں، نانی کوئی کہانی سنائیں، اور ذرا پڑھی لکھی رکھتی تھی وہ دینی کہانیاں سناتی تھی. اللہ کے کم کتنی عورتیں ایسی ہیں پوری کی پوری سیرت یاد ہے. ہم نے کہا کیسے؟ کہا ہماری نانی ساری بچوں کو بیٹھا کر کے پوری سیرت النبی پڑھ کے سناتی تھی. لیکن آج میڈم کو بھی اتنی فرصت نہیں. تو البرکت تو اس گمراہی کا، انحراف کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہمیں نوجوانوں کا اور بڑوں کا کنیکشن آج بالکل ایسا کٹ گیا ہے کہ وہ جڑنے کے لیے تیار نہیں. اور سنا ہوگا ابھی بیٹے نے ماں کو گولی ماری ہے. کیا تھا؟ بیٹے نے چوری نہیں کیا تھا، ماں نے قصور یہ تھا ماں نے موبائل چھین لیا تھا. ماں نے موبائل چھینا، اب بیٹے نے جا کر کے ماں کو قتل کیا. پھر ابھی مسلم اکثریتی شہر کے اندر آج سے 2 ہفتہ پہلے کی بات ہے، بقرعید سے پہلے، اللہ اکبر، باپ کھا کر کے بیٹھا ہوا کرسی پر، حقیقی بیٹا باہر سے پستول لے کے آیا، سر پر 3 فائر کر کے سر کو کیما بنا دیا. مسلمان یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. کیوں؟ یہ چھوٹے بڑوں کا رشتہ جڑنا، مل کے رہنا، اور بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں اور ان کی اصلاح کریں، اور یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہے. اب کسی کو کسی سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہ گیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے. اکول معذرت چاہیں گے، شاید ٹائم بھی زیادہ ہوا اور شیخ بھی آ کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور ورنہ تو ہمت ہو تو صبح تک چلیں گے. ہے ہمت نہیں؟ چلیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب